لائف چل رہا تھوڑا شانت رہنا مذاق میں صحیح ہے بھائی انسٹاگرام پہ ہاں اچھی پہ اس میں چلتا ہے ابھی شروع ہوا پہلے سے ہو رہا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین وحدہ والصلاة والسلام علی مولا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ وذریتہ وحبہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة پڑھتے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى وتصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. حضرات تھوڑی دیر کی گفتگو ہوگی. گفتگو میں دو طرح کی بات رکھ کر ایک نتیجہ نکال کر رخصت ہونا ہے. پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو سب سے محترم ذات ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد پوری کائنات میں جو سب سے محترم ذات ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ہے. آدم سے بھی بہتر مصطفیٰ ہے, شیش سے بھی اعلیٰ مصطفیٰ ہے, نوح سے بھی اولیٰ مصطفیٰ ہے. میری پراپرٹی ہے مصطفیٰ. مسلک اعلیٰ حضرت کی روح کا نام ہے مصطفیٰ. سنیت کی آن کا نام ہے مصطفیٰ. حجت الاسلام کے حسن کے مرکز کا نام ہے مصطفیٰ. مفتی اعظم کے تقوی کے معدن کا نام ہے مصطفیٰ. میرے عشق کے معراج کا نام ہے مصطفیٰ. میری سوچ کا نام ہے مصطفیٰ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اچھے رضا سچے رضا پیارے رضا. کتنی مستی کے ساتھ کتنی سچی بات. محلہ سودا گران کے چٹائی سے دنیا محبت کو دیتے ہیں. سب سے اعلیٰ والا بیٹا پیدا ہو تو فخر سے کہتے ہو ہمارا بیٹا. بیٹیاں کامیاب ہو جائے تو فخر سے کہتی ہو ہماری بیٹیاں. پراپرٹی تمہارے پاس آ جائے تو پورے تیور کے ساتھ کہتے ہو ہماری پراپرٹی. میں پڑھتا جاؤں آپ کو ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا, سب سے اعلیٰ والا, سب سے بالا والا, سب اچھے میں اچھا, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشے میں چمکا. آخر مصطفیٰ سب سے بلند کیوں ہے؟ آخر نبی سب سے اعلیٰ کیوں ہے؟ آخر نبی سب سے بالا کیوں ہے؟ آخر نبی سب سے اطرا کیوں ہے؟ آخر نبی سب سے اولا کیوں ہے؟ آخر نبی سب سے اعلیٰ کیوں ہے؟ کہنے والوں نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البصر میں وجهک المنیر لقد الخبر لا يمكن الثناء كما كان بعد خدا بزرگ مختصر. پھر کسی دیوانے نے اپنی دیوانگی کا اظہار مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس طرح پیش کی. طالع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. پھر بریلی والے اور طرف گئے اور کہنے لگے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب ہے تنائی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شان میں کیا کیا کہوں تجھے. آخر نبی سب سے اعلیٰ ہے, آخر نبی سب سے اعلیٰ کیوں ہے, آخر نبی سب سے بالا کیوں ہے. کئی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا. بلا شبہ قرآن کی آیت کہتی ہے مصطفیٰ بلند, احادیث کے ٹکڑے کہتے ہیں مصطفیٰ بلند. صدیق نے کہا مصطفیٰ بلند, فاروق نے کہا مصطفیٰ بلند, عثمان نے کہا مصطفیٰ بلند, علی نے کہا مصطفیٰ بلند. اور اوپر چلیے آدم نے کہا مصطفیٰ بلند, نوح نے کہا مصطفیٰ بلند, ابراہیم نے کہا مصطفیٰ بلند. سب نے کہا وہ اپنی جگہ پر ہے. آئیے ایک عیسائی کے بہت بڑے مفکر تھینکر نے دنیا کی بڑی بڑی پرسنالٹی کو اپنے ریسرچ اور تحقیق کے ٹیبل پہ رکھا. آدم کی جیونی بھی اتار کر لائے, موسیٰ کی جیونی بھی اتار کر لائے, عیسیٰ کی جیونی بھی اتار کر لائے, حضرت یوسف کا حسن بھی اتار کر لائے, حضرت ابراہیم کی خلت کی کتاب بھی اتار کر لائے, حضرت موسیٰ کی زیب و اظہار کا صحیفہ بھی اتار کر لائے. بڑی بڑی شخصیت اور پرسنالٹی کی زندگی کو اس نے سامنے رکھے کہا
ضرور ہوں، مگر مجھے یہ بات کہنے میں کہیں سے بھی کوئی ہچک نہیں کہ پوری کائنات میں اللہ کے بعد جو سب سے محترم ذات ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت عبد المطلب کا بیٹا پوتا حضرت عبداللہ کا بیٹا بن کر شکم آمنہ سے پہلے پیدا ہونے والا مصطفیٰ ہے۔ میں عیسائی ضرور ہوں، مگر مجھے یہ بات کہنے میں کہیں سے بھی کوئی ہچک نہیں کہ پوری کائنات میں جو سب سے محترم ذات ہے اللہ کے بعد جو سب سے محترم ذات ہے وہ کوئی اور نہیں عبد المطلب کا پوتا حضرت عبداللہ کا بیٹا بن کر شکم آمنہ سے پیدا ہونے والا مصطفیٰ ہے۔ کسی نے کہا تم نے عیسائی ہو کر فاطمہ کے ابا سے قصیدہ پڑھنے کا کیوں ٹھیکہ لے لیا؟ تم نے عیسائی ہو کر فاطمہ کے ابا کے قصیدہ پڑھنے کا کیوں ٹھیکہ لے لیا؟ تو اس عیسائی نے بہت ہی کیا جواب دیا، سنیے گا۔ کہا تین ڈبلو فور وائن، ڈبلو فور وومن، ڈبلو فور بار۔ اس عیسائی نے کہا ڈبلو فور وائن، ایک شرابی اگر 10 آدمی کا ایک گھر ہو اور 10 آدمی میں سے ایک آدمی شرابی ہو جائے تو 9 آدمی کا سکون برباد، 100 گھر کی آبادی ہو اور ایک گھر شرابی ہو جائے تو 99 گھر کا سکون برباد۔ اگر ایک عورت آوارہ ہو جائے پورے محلے کا سکون برباد۔ وہاں سکون نہیں، وہاں امن نہیں، وہاں شانتی نہیں، وہاں رزق نہیں، وہاں چین نہیں، وہاں سکون نہیں۔ لیکن قربان جاؤ جس ماحول میں آمنہ کا لال آیا تھا نا، عبداللہ کا لشکر جگر آیا تھا نا، حضرت حلیمہ کا دلارا آیا تھا نا، غریبوں کا سہارا آیا تھا نا، انیس الغربین آیا تھا نا، سراج السالکین آیا تھا نا، مصباح المقربین آیا تھا نا، محب الفقراء والغرباء والمساکین آیا تھا نا، نبیوں کا تاجدار آیا تھا نا، آدم کا نبی آیا تھا نا، موسیٰ کا نبی آیا تھا نا، ابراہیم کا نبی آیا تھا نا، اسحاق کا نبی آیا تھا نا، ابو بکر صدیق کا نبی آیا تھا نا، عمر کا نبی آیا تھا نا، عثمان کا نبی آیا تھا نا، علی کا نبی آیا تھا نا۔ اس وقت ایک ڈبلو نہیں بلکہ 3 ڈبلو کی حکومت تھی۔ ایک ڈبلو نہیں بلکہ 3 ڈبلو کی حکومت تھی۔ ایک شرابی کش کو شرابی بناتے، ایک آوارہ کش کو آوارہ بناتے، ایک لڑاکو کش کو لڑاکو بناتے۔ لیکن جس ماحول میں مصطفیٰ آئے تھے نشے کی حکومت وہاں تھی، جنگ کا بازار وہاں تھا، ظلمتوں کا پہاڑ وہاں تھا، عورتوں کا حسن وہاں تھا۔ لیکن قربان جاؤ سارا ماحول مل کے مصطفیٰ کو شرابی نہ بنا سکا، لیکن میرے مصطفیٰ نے کسی کو صدیق بنایا ہے، کسی کو فاروق بنایا ہے، کسی کو عثمان بنایا ہے، کسی کو علی بنایا ہے، اور ایسا بنایا دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہمیں، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہمیں۔